بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے اور بابرکت اور عظمت والے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا نہایت اہم ایمان افروز اور معلوماتی موضوع ہے، قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھانا جائز ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھانا جائز ہے، اس کے بعد کھانا منع ہے، جبکہ بعض لوگ پورا سال فریزر میں رکھ کر بھی کھاتے ہیں۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم صحیح علم حاصل کر سکیں اور دین پر درست طریقے سے عمل کر سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یاد دلاتی ہے، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اطاعت کو قبول فرمایا اور ایک دمبہ عطا فرمایا۔ اسی یاد میں امت مسلمہ قربانی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی محض گوشت حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے، تقوی ہے، اخلاص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یعنی اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ناظرین محترم، اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھانا جائز ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ کو دیکھنا ہوگا۔ شروع اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہ کریں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مدینہ منورہ میں بہت سے غریب اور ضرورت مند لوگ آئے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ گوشت ذخیرہ نہ کریں بلکہ غریبوں اور مسکینوں میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں تاکہ ہر گھر میں خوشی پہنچے۔ لیکن بعد میں جب حالات بدل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اس پابندی کو ختم فرما دیا۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا، اب کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ بھی کرو۔ اس حدیث سے بالکل واضح معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن کی پابندی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک وقتی حکم تھا، بعد میں وہ منسوخ ہو گیا۔ اس لیے اب قربانی کا گوشت جتنے دن تک محفوظ رہے کھانا جائز ہے، چاہے 1 ہفتہ، چاہے 1 مہینہ یا کئی مہینہ بعد بھی ہو، بشرطے کہ گوشت خراب نہ ہوا ہو اور کھانے کے قابل ہو۔ اگر فریزر میں رکھا گیا ہے اور صحیح حالت میں ہے تو اس کے کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا گناہ ہے، تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ صحیح احادیث سے واضح طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اجازت دے دی تھی۔ اس لیے ہمیں دین کی بات تحقیق کے ساتھ کرنی چاہیے، صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب سمجھا گیا ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ گوشت اپنے لیے رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے، خاص طور پر اگر اس کے گھر کے حالات کمزور ہوں یا سال بھر گوشت کم کھاتے ہوں۔ اسلام آسانی کا دین ہے، تنگی کا دین نہیں۔ ہاں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا حق ادا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ عید الاضحیٰ کا اصل مقصد یہی ہے کہ خوشی صرف امیروں تک محدود نہ رہے، بلکہ غریب کے گھر میں بھی گوشت پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا بہت خیال فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ قربانی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ ناظرین کرام، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قربانی کا گوشت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ فریج بھر لیتے ہیں، پھر گوشت خراب ہو جاتا ہے، یہ مناسب نہیں۔ اسلام ہمیں نعمت کی قدر سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کرنا پسندیدہ عمل نہیں۔ اس لیے جتنا ضرورت ہو اتنا رکھیں اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ یاد رکھیے، قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کا ذخیرہ کرنا جائز ہے، دوسروں کو دینا جائز ہے، اور جتنے دن تک صحیح سلامت رہے کھانا بھی جائز ہے، کیونکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
قربانی کی صحیح روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول و مقبول عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔